الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، چوتھا پارہ آل عمران کی آیت نمبر 90/6 90/7 پڑھی گئی. آل عمران میں اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب سے مخاطب ہوتا ہے. اس سے پہلی آیت کے اندر اہل کتاب جو بعض چیزیں ان کی مذہب میں حرام نہیں تھی، ان لوگوں نے حرام کر لیا تھا، اس کا تذکرہ تھا اور اس کو اللہ کی طرف باندھنے لگے. اس غلط بات کو اللہ نے اس کا رد فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالی کعبۃ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ کا گھر جو روئے زمین میں سب سے پہلی بنائی گئی، جسے کعبہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، ساری دنیا کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو اور ہم مسلمان، سب ان کو اپنا پیشوا بڑا مانتے ہیں. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس آل عمران کے اندر آیا تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے. اب اس سے اشکال ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ تھا یا نہیں تھا؟ تو کعبہ بہت پہلے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے. بکہ مکہ کو کہتے ہیں. مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے. جیسے بہت سے زبانوں میں دو نام استعمال ہوتا ہے. ایک زمانہ تک چنئی مدراس کہتے تھے، اسی طرح ممبئی بمبئی دو بھی کہتے ہیں. اسی طرح بکہ مکہ ہی کا پرانا نام ہے. اللہ تعالیٰ اس نام کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. جس طرح سب سے پہلے انسان سب سے پہلے نبی تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پھیلایا. پانی ہی پانی تھا، پانی کے درمیان میں زمین کو اللہ نے اٹھایا، اور وہ حصہ جو سب سے پہلے ابھرا ہے، زمین کی شکل ظاہر ہوئی ہے، وہی کعبۃ اللہ ہے. گویا دنیا کا درمیانی حصہ کعبہ ہے. آج سائنسدان تحقیقی لوگ ماننے پر مجبور ہیں کہ کعبہ دنیا کا درمیانی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجے، آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. اس کی اس زمانے میں جیسی تھی، کوئی چھوٹی سی شکل بنائی تھی. کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان میں یہ کعبہ ہے، جسے بیت معمور کہتے ہیں، آباد گھر، جسے فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں. فرشتے کو ایک مرتبہ موقع مل جائے، پھر کبھی موقع نہیں ملتا. ہزاروں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور اس بیت معمور کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے
چھٹے آسمان میں یا ساتویں آسمان میں بیت معمور ہے، اور اس بیت معمور کے ایک دم نیچے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، اور دنیا کی تمام مساجد کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھے ہیں، ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں، دنیا کے بعض علاقے والے مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھے ہوں گے، بعض شمال کی طرف، بعض جنوب کی طرف، یعنی جس رخ میں ان کو کعبۃ اللہ ملتا ہے اس رخ میں نماز پڑھتے ہیں۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے دار و دیوار سے، اس کے گلیوں سے محبت ہوتی ہے۔ عربی اشعار ہے، امر علی الجدار جدار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن ھذا الدیار۔ ایک محبوب اپنی محبوبہ کی گلی کو جاتا ہے، کبھی اس دروازے کو بوسہ دیتا ہے، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہے، اس گلی کے ایک عمارت کو خوب چومتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس دیوار میں کیا رکھا ہے؟ تو اس کا جواب دیتا ہے، وما حب الدیار شغفن قلبی، اس دیوار کی محبت میرے اندر نہیں ہے، لیکن یہ میری محبوبہ کی رہنے کی جگہ تھی، محبوبہ کا مکان تھا، اس کی نسبت سے میں اس کو محبت کرتا ہوں۔ تو ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی تعریف قرآن نے کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ تب کوئی تو رخ ہونا چاہیے عبادت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو طواف کرنے کے لیے، چونکہ ہم اللہ کے شکل کے قائل نہیں ہیں، نعوذ باللہ اللہ کا کوئی جس طرح غیر مسلم مجسمہ رکھے ہیں، ہمارے پاس اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، قبلہ کے لیے اور کسی جگہ کو چومنے کے لیے، طواف کے لیے، محبوب اپنی محبوبہ کے لیے جس طرح فدا ہوتا ہے، ایمان والا اللہ سے فدا ہوتا ہے، اللہ پر اپنا جان مال نچھاور کرتا ہے، یہ ایک جگہ طے کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو طے کیا۔ وہ ایسا جگہ، آج کل تو کچھ آبادی ہے، ورنہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیے تھے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں زلزلہ آ کر پورا ریگستان میں بدل گیا تھا۔ آج بھی ہم مکے سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، بلکہ حج و عمرہ جاتے ہوئے ہوائی جہاز میں قریب میں جھانک کر دیکھیں گے، بہت دور دور تک صرف مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے، اور پہاڑ ہی پہاڑ، مٹی ہی مٹی، آبادی ہی بہت کم ہے، خاص خاص علاقوں میں عرب کی آبادی ہے۔ ایسے جگہ کو اللہ نے منتخب کیا۔ اب دنیا کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس گھر کو جائے، اس گھر کو دیکھے، اس گھر کو چومے، کیونکہ اللہ نے اس گھر کی طرف اپنی نسبت کی ہے، بیت اللہ بنایا۔ یہ بھی بیت اللہ ہے، لیکن بیت اللہ کا سب سے پہلا مصداق کعبۃ اللہ پر ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اس جگہ کو مقدس تھا، آدم علیہ السلام نے اس جگہ کا طواف کیا، اسی رخ میں عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ گزرا، حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، نبیوں نے اس جگہ کا احترام کیا۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں زوردار طوفان آیا تو پوری دنیا کا نقشہ اللہ نے بدل دیا۔ تو یہ جو کعبۃ اللہ کی اس وقت جیسی بھی عمارت تھی، اللہ ہی بہتر جانے، اس تاریخ کے اندر اس کی تفصیل نہیں ملتی، وہ پوری عمارت ٹوٹ گئی تھی، ختم ہو گیا تھا، مٹی وغیرہ سے چھپ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام میں تھے، عراق میں تھے، آگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد نکل کر ملک شام گئے اور وہاں پر رہ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل جو ابھی پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے اور بیوی ہاجرہ کو لے کر نکلے۔ راستے میں وہاں سے شام سے نکلے، کئی بستیاں آئی، آبادیاں آئی، ساتھ میں جبرائیل تھے، کیا یہاں ٹھہرے؟ یہاں ٹھہرے نہیں، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ جہاں اب کعبۃ اللہ ہے وہاں پر کہا کہ یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس وقت کعبہ کی شکل ختم ہو گئی تھی، کعبہ تو بہت پرانا تھا، لیکن اس طوفان کی وجہ سے اللہ نے اس کے ظاہری اثر کو ختم کر دیا تھا اور مٹی میں دب گیا تھا وہ پورا حصہ۔ ابراہیم علیہ السلام رو رو کر دعا کرتے ہیں، خیر وہ تفصیلی قصہ میں مجھے جانا نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد زمزم کا پانی نکلا، یہ خود کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔
اللہ آگے فرماتا ہے اس کے کعبہ کے اطراف میں کعبۃ اللہ میں بہت سی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے، آب زمزم ہے. اور وہ ایسے علاقے میں جہاں پر قحط سالی ہے. عرب کے اندر آج بھی پانی کی قلت ہے، اور اس زمانوں میں اور بھی زیادہ قلت تھی، کیونکہ آج وغیرہ بور وغیرہ نظام ہے نیچے سے پانی نکالنے کا. آج بھی عرب کے اندر پانی کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کے سامنے پیٹرول ان کو آسانی سے مل جاتا ہے. لیکن زمزم کا کنواں ایسا کہ اس سے پانی کتنا کروڑوں نکالا جاتا ہے، اربوں تربوں لیٹر نکالا جاتا ہے. اللہ نے ایک نشانی بنا کر اس کو رکھا ہے. حج کو جانے والے کتنا پانی لاتے ہیں، اگرچہ اب پابندی کر دی گئی اتنا لانا، اس کے باوجود آدمی جتنا ہو سکے لانے کی کوشش کرتا ہے. کتنا پانی لاتا ہے اور پانی کتنا استعمال کرتا ہے، اس کنویں سے پانی نکلتا ہی. یہ ایک اللہ کی بڑی نشانی ہے. اسی طرح وہاں پر کئی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. خود اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، بیتن مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. اب یہاں پر کنواں زمزم کا وجود میں آیا، میٹھا پانی نکلا. اس زمانے میں لوگ جہاں پانی ہوتا وہاں آبادی بڑھ جاتی تھی. قبیلے جرہم یا جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہوئے اور وہ لوگ وہاں پر رہنے لگے اور پھر دوسری آبادی ہوئی، ایک بڑی آبادی میں تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کا گھر بنائے، کعبۃ اللہ کو بنائے. اس وقت تک آبادی بہت چھوٹی تھی، اگرچہ بہت سے لوگ آ گئے تھے پانی وغیرہ کی وجہ سے، جیسے اب آبادی ہے اس طرح کی بڑی آبادی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی پرانی بنیاد پر، جو پہلے سے بنیاد تھی جو ختم ہو گئی تھی اس طوفان کی وجہ سے، اس بنیاد پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ بنائے تھے وہ مربع کی شکل میں نہیں تھا، اب جو تقریباً مربع کی شکل میں ہے، بلکہ وہ مستطیل کی شکل میں تھا. یعنی حتیم بھی کعبہ کے اندر داخل تھا اور اس کے 2 دروازے تھے. کعبۃ اللہ کے 2 دروازے تھے اور دروازہ اوپر نہیں تھا بلکہ نیچے تھا. ایک دروازہ اندر داخل ہونے کا، اس کے پیچھے ایک دروازہ باہر نکلنے کا. اندر داخل ہونے کا ایک دروازہ، باہر نکلنے کا ایک دروازہ، اور دروازہ نیچے تھا. لوگ آسانی کے ساتھ اندر جا سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے. اور حتیم نہیں تھا، حتیم تو بعد میں آیا ہے. حتیم کو ملا کر کعبۃ اللہ تھا، گویا کہ اور بھی لمبا حصہ کعبۃ اللہ کا تھا. جب کعبۃ اللہ کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی، ایک حد تک تو ہاتھ پہنچ گیا. جب اور اونچا تھا تو وہاں پر ایک پتھر ہے جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس وقت وہ پتھر حجر اسود اور باب کعبہ کے آگے جہاں زمزم کا کنواں ہے، اب تو اسے بوجھ دیا گیا، کنواں اندر ہے، اب پائپ وغیرہ سے پانی نکالا جاتا ہے. بہت پہلے جو لوگ جاتے تھے زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر پیتے تھے. خیر وہاں پر مقام ابراہیم کو اس کے قریب میں رکھ دیا ہے. پہلے تو اور بھی دروازے کے قریب میں تھا، طواف وغیرہ کرنے میں پریشانی ہوتی تھی، اس لیے اس پتھر کو اور بھی تھوڑا دور رکھ دیا گیا. وہ پتھر کیا ہے؟ وہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا. اصل میں جنت کے 2 پتھر وہاں پر ہیں. ایک تو ایک مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے وہ پتھر، اور دوسرا حجر اسود جسے لوگ چھومتے ہیں. یہ دونوں جنت کے پتھر تھے، بہت روشن تھے. خیر ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے تو یہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا. اینٹ وغیرہ پتھر وغیرہ رکھنے کے بعد پھر وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا. اس طرح وہ پتھر کام کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان بیٹھ گئے تھے، اور آج تک بھی وہ نشان باقی ہے. بعد میں لوگ اسے چومنے لگے، ہاتھ لگانے لگے. اس کے بعد اس پر چاندی وغیرہ کا غول ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر شیشہ چڑھا دیا گیا، اور اس شیشے کے اطراف میں سنہری جالی بنا دی گئی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ پتھر قدرتی پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا. کعبۃ اللہ کی تعمیر میں یہ پتھر استعمال ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر یہ مقام ابراہیم ہے. اور اسی طرح کعبۃ اللہ جب تعمیر ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ،
اے اللہ میں کیسے بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام آواز لگائے، وہ آواز جہاں تک پہنچی، جتنے لوگوں نے جس حالت میں اس وقت جو تھے انہوں نے کہا ہوگا، جو ماں باپ کے پیٹوں میں تھے انہوں نے کہا ہوگا، جو نسلوں میں تھے جہاں بھی تھے، جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اس جگہ کو لوگ پہنچ کر رہتے ہیں۔ اللہ جن کو بلانا چاہا ان سے لبیک کہلوا لیا، وہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مقدس جگہ، مقدس گھر کعبۃ اللہ کی بنیاد مکے میں رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ فرمایا کعبۃ اللہ۔ پھر فرمایا دوسرا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان میں کتنا سال کا فاصلہ ہے؟ کہا کہ دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی دوسری عمارت جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنا کر 40 سال کے بعد مسجد اقصی جو فلسطین بیت المقدس کے اندر ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ جب وہ عمارت بہت پرانی ہو گئی، اسی عمارت کو پھر سے داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جو کام باقی رہ گیا تھا سلیمان علیہ السلام نے جنات کو رکھ کر اس کام کو مکمل کیا تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ خیر، اللہ کا گھر جب ابراہیم علیہ السلام بنا دیے، حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ، اس وقت سے حج کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ حج کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ البتہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ایام جاہلیت میں بہت سے خرافات آ گئے تھے، اس میں مورتیاں رکھ کر اس کا پوجا پاٹ کرتے تھے، بارش کا خدا علیہ، دھوپ کا خدا علیہ، الگ الگ مرادوں کے لیے الگ الگ مورتیاں اس میں رکھ دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر سے صحیح طریقہ بتایا تھا۔ اس گھر کے اندر اللہ کہتا ہے برکت ہی برکت ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر اور اس کے آس پاس میں اللہ تعالیٰ نے جو مقامات رکھے ہیں اس کی محبت بھی سب کے دلوں کے اندر ہے۔ ایک تو کعبہ ہے جو ایک عمارت ہے، ایک چارکور بہت بڑی نہیں ہے، ایک حد تک ایک بڑی عمارت ہے، اور اس کے اطراف جو حصہ ہے اسے ہم مطاف کہتے ہیں، اور اس کے مطاف کے اطراف جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ وہاں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک ثواب دیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اور مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں تو 25,000، بعض میں 500 ہے، مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 50,000، بعض روایت میں 1000 بھی آ کر ہے، مسجد حرام میں پڑھتے ہیں 1,00,000 ثواب ملتا ہے۔ تو یہ برکت کی جگہ ہے، اور اس جگہ پر جو مشہور مقامات ہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، بہت سے چیزیں ہیں، اس کے اندر بہت سے نشانیاں ہیں، بہت سے واقعات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور برکت کا کیا عالم ہے کہ زمانے سے لوگ آتے ہیں، زمزم لے جاتے ہیں، ابھی تک زمزم باقی ہے۔ اسی طرح وہاں پر ایک نشانی اللہ کے نبی کے معجزہ کے طور پر جس طرح قرآن ہے، اس طرح ایک نشانی ہے۔ علماء لکھتے ہیں جمرات پر پتھروں کا جمع نہ ہونا۔ لوگ ہزاروں بلکہ لاکھوں جاتے ہیں، 20 لاکھ سے بڑھ کر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ آج کل تو یہ کورونا کی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے، ورنہ 20 لاکھ 25 لاکھ کتنے لوگ آتے ہیں، اور ہر آنے والا 7 کنکری 10 ذی الحجہ میں مارتا ہے، پھر 11 میں 21 کنکر، پھر 12 میں 21 کنکر، تینوں جمرات میں جمرہ اولا، ثانیہ، ثالثہ جو 3 پتھر ہیں۔ اور اس زمانے میں تو جمرات اب تو سہولت کے لیے بہت لمبا کر دیا، بڑا کر دیا گیا، اس زمانے میں تو بس ایک کنواں کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی لاکھوں لوگ آتے تھے، اور اتنے لوگ آ کر پتھر مارتے تھے، وہاں پتھر جمع نہیں ہوتا تھا، آج بھی جمع نہیں ہوتا، ورنہ اتنے پتھر گرتے ہیں تو مستقل و پتھروں کو اٹھاتے رہنا چاہیے۔ ایک معجزہ کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کے پتھر غائب ہو جاتے ہیں، ان کے پتھر غائب ہو جاتے ہیں۔ جن کے حج قبول نہیں ہوتا ہے صرف ان لوگوں کا پتھر باقی رہ جاتا ہے۔
تو یہ بھی ایک وہاں کی ایک نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ اسی طرح لوگ حج میں جاتے ہیں، 20 لاکھ 30 لاکھ جتنے بھی ہو، تقریباً ہر آدمی قربانی کرتا ہے، ہر آدمی قربانی کرتا ہے۔ ایک تو حج کی قربانی ہے، حج قران کرنے والے، حج تمتع کرنے والوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ نفلی قربانی کرتے ہیں، اور اسی طرح دم وغیرہ دینے کی وجہ سے آدمی پر کچھ جنایات غلطی ہو جائیں، دم دینا پڑتا ہے، اس پر آدمی بکرا، گائیں یا اونٹ کاٹتے ہیں۔ اگر یہ ایک آدمی کی ایک بھی مان لیا جائے تو 20 لاکھ بکرے کٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو 20 30 کاٹتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کاٹے۔ کتنا؟ 100 اونٹ کاٹے، 60 پر 3 اپنے ہاتھوں سے کاٹے، بقیہ 27 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹا ہے۔ اتنے قربانی کے لیے جانور اس ریگستان میں جہاں کوئی ظاہری نشانی نہیں، آبادی نہیں ہے، اور اسی طرح کاشتکار کی زمینیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح جمع کر دیتا ہے۔ قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہاں کے اعتبار سے قیمت بھی مناسب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے پھل وہاں پر پائے جاتے ہیں، ہر قسم کی ترکاریاں ملتی ہیں، ہر قسم کی سہولتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ برکت رکھا۔ اللہ کہتا بھی بکت مبارکن، اس جگہ میں برکت ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے۔ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے منبع مرکز کعبۃ اللہ ہے، ہدایت کی جگہ ہے، آدمی دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ کوئی عمارت ہے، کوئی بستی ہے، ایک مرتبہ جاتا ہے، 2 مرتبہ جاتا ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ کعبہ ایسا جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بار بار دیکھنے پر بھی اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی، اور دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اس کے ارمان آرزویں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہدایت کی جگہ ہے تمام جہاں والوں کے لیے، برکت کی بھی جگہ ہے، ظاہری برکت بھی ہے، اعمال کے اندر بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ خود کعبۃ اللہ میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر وہ رحمتیں تقسیم ہوتی ہے۔ خیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں بات آ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہونا، ایک دروازے سے باہر نکلنا۔ اس کے بعد قوم جرہم نے اس جگہ کعبۃ اللہ پرانا ہو گیا تو تعمیر کیے۔ پھر اس کے بعد قوم عمالقہ ایک قوم آئی تھی، جب ان کے زمانے میں کعبۃ اللہ بہت بوسیدہ ہو گیا، اس کو شہید کر کے پھر سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کی گئی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال یا اس کے آس پاس تھی۔ اس وقت میں قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ پورا قصہ بیان کیا تھا۔ جب قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، رقم کی کمی کی وجہ سے ایک حصہ جو حتیم کا ان لوگوں نے باہر کر دیا تھا۔ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ تھا، کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا، کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا، اور کعبۃ اللہ کے جو 2 دروازے تھے، باہر نکلنے کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو بھی بند کر دیا، اور قریش اپنی سرداری کے لیے، بڑاپن کے لیے کعبہ کے دروازے کو اونچا کر دیا، یعنی جو چاہتے تھے وہی داخل ہو سکتے تھے، ہر آدمی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ ساری شکلیں اللہ کے نبی دیکھ چکے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میرا دل چاہتا ہے کعبۃ اللہ کو پھر سے اسی طرح تعمیر کر دوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، 2 دروازے، حتیم بھی کعبہ میں داخل ہو جائیں، اس طرح بننے کی۔ لیکن ابھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کعبہ کی محبت ہے، کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، خواہ کے مسائل آئیں گے، لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، اپنے آرزو کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اسما رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد کئی سال تک یہ مکہ المکرمہ کے امیر تھے، ذمہ دار تھے، بڑے گورنر تھے۔ ان کے زمانے میں انہوں نے پھر سے اسی طرح تعمیر کی، یعنی حتیم کو نکال دیا،
حتیم کا دیوار یعنی کعبہ کے دیوار کو لمبا کر کے حتیم کو بھی کعبہ کے اندر شامل کر لیا، اور جو دروازہ اوپر تھا اسے نیچے کر دیا۔ اس دروازے کے پیچھے برابر پیچھے ایک دروازہ رکھا اور سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ چند دن اسی طرح کعبۃ اللہ باقی رہا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم زماں حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا، پھر مکے کا گورنر حجاج بن یوسف بنا۔ اب اسے گوارا نہیں تھا، اس کے گمان کے اعتبار سے وہ ان کو قبول نہیں کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، نئی طرح سے کعبۃ اللہ تعمیر کیے ہیں، ہمیں تو اپنے باپ دادا کے زمانے میں تو حتیم کو باہر ہی دیکھے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے وہ جو دروازہ پیچھے نکلنے کا تھا اسے نکال کر وہاں پر پوری عمارت کو نہیں ڈھایا تھا، صرف وہ دروازہ نکال کر وہاں پر دیوار کو مکمل کر دیا۔ آج بھی اگر کعبۃ اللہ میں جا کر ہم دیکھیں گے، اس کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے نیچے مقابل کے سمت میں کچھ دیوار نئی بنائی، جیسے دوسرا اینٹ ہوگا، دوسرا پتھر آسانی سے آپ کو نظر آ جائے گا۔ پھر سے یہ دروازہ اوپر کر دیا، چونکہ اس کا زور تھا، دبدبا تھا، اسی طرح زمانہ چلتا رہا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جب مکۃ المکرمہ بلکہ بہت بڑے علاقے کے بادشاہ بنے، تو ان سے کہا خلیفہ بنے، تو انہوں نے چاہا کہ کعبۃ اللہ کو اسی طرح پھر سے تعمیر کر دیا جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اس وقت حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے یہ ایک بڑے امام ان کا بھی شمار ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد مالک رحمت اللہ علیہ بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں، ان کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ ہر بادشاہ آئے گا کعبۃ اللہ پر ہاتھ رکھے گا، اس لیے کعبۃ اللہ کی اسی حالت میں چھوڑے۔ تقریباً آج سے 1300 سال سے پہلے اس وقت میں فیصلہ ہوا تھا، آج تک وہی عمارت جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی، اللہ نے نہ جانے اس کا کون سا عمل اللہ کو قبول آ گیا، اس کی عمارت کو آج تک بھی باقی رکھا ہے۔ ہاں ضرورت پر رنگائی ہو جاتی ہے، اندر کا حصہ ماربل وغیرہ ڈالا گیا، ورنہ جو عمارت ہے وہ عمارت حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے، اسی عمارت کو باقی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر برکات ہی برکات رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا گھر ہے دنیا کے بے شمار لوگ اور مختلف خیالات کے لوگ وہاں جاتے ہیں، سب ایک امام کے پیچھے تابع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب اختلاف کی وجہ سے رفع یدین کا وغیرہ مسئلہ تو ضرور آتا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ہوتا کہ امام رکوع میں جائیں تو کوئی سجدہ میں چلا جاتا ہو، کوئی سجدہ میں جائے کوئی رکوع میں آ جاتا ہو، حالانکہ مختلف خیالات کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو اہل السنہ والجماعت کے دنیا کے 4 بڑے مذاہب کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کے علاوہ شیعہ بھی آتے ہیں، شیعہ کی ایک قسم جعفری فرقہ ہے وہ بھی آتے ہیں، اور اسی طرح زیدی فرقہ آتا ہے، اسی طرح عمان مسکٹ میں بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو عباضی کہتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ اس کعبۃ اللہ میں آتے ہیں، سب متفق ہو کر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر بے شمار برکات رحمتیں رکھا ہے، بے شمار نشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو منور کر کے رکھا ہے۔ اس گھر کے اندر، اس علاقے کے اندر کی خاصیت یہ ہے اللہ نے اس جگہ امن رکھا ہے۔ کتنا امن ہے، باپ کا قاتل بھی وہاں پر آ جائے، یعنی بیٹا دیکھا کہ باپ کا قاتل ہے تو غصے میں آ کر قتل کر دیتا تھا۔ اس زمانے میں تو بہت واقعات ہوتے تھے، لیکن حرم کا احترام کرتے ہوئے لوگ وہاں کچھ نہیں کرتے تھے، اسے حرم سے باہر نکالتے تھے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ میں اور پورا حرم میں مکہ بہت بڑا حصہ ہے، آپ جائیں گے جدہ سے آپ کو رحل کی شکل میں ملے گا، وہاں سے اندر جائیں گے تو وہاں سے اندر جاتے ہی وہاں یہ حرم کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی چاروں طرف سے آپ کو بارڈر ملے گا جو حرم کا بارڈر کہلاتا ہے۔ اس پورے بارڈر کے کچھ شرائط ہیں، ایک تو غیر مسلم اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح وہاں کے جانور کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے،
وہاں کے جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ حرم کا حصہ تو بہت بڑا ہے، اس کے اندر ہوٹل بھی ہیں، لاڈج بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، بازار بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وہاں کو گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا، وہاں کے درختوں کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ کعبۃ اللہ کے احترام میں پورا حرم کا احترام کیا جائے گا، پورا حرم کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جو حرم کے اندر داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، یہاں تک کہ جانور کو بھی، پرندوں کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، وہ بھی امن میں آئے گا۔ خیر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رکھے ہیں۔ ایک مختصر خلاصہ تھا اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حج کے بارے میں حکم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آگے مجلس میں بتایا جائے گا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، للذی، وہ جو کہ ببکۃ، مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والی جگہ ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، جہاں والوں کے لیے، فیہ، اس مکے کے اندر، آیات، نشانیاں ہیں، بینات، واضح نشانیاں ہیں، جیسے کئی نشانیاں بتائی گئی، وہ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہو جائے گا، حرم مکہ میں داخل ہو جائے گا، کان آمینا، وہ امن میں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے برکات سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی، حرمین کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس کی دیدار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من المہتدین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم آتنا تقواہا، انت خیر من زکاہا، انت ولیہا ومولاہا۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔